آج ہم تاریخ کے ایک ایسے پراسرار واقعے کی بات کریں گے جس نے ایک زمانے میں پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں فرعون کی بد دعا کی۔ سوچیں، قاہرہ سال 1923۔ ایک امیر لارڈ بستر مرگ پر ہے، پورا شہر اچانک اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے اور میلوں دور اسی کا پالتو کتا پراسرار طور پر مر جاتا ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے لارڈ کارنارون کی عجیب اور ڈرامائی موت سے، وہی شخص جس نے توتن خامون کے مقبرے کو ڈھونڈنے کے لیے سارا پیسہ لگایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مقبرے کے دروازے پر یہ خوفناک عبارت لکھی ہوئی تھی: موت تیز پروں پر سوار ہو کر آئے گی، اس پر جو فرعون کے آرام میں خلل ڈالے گا۔ بس اسی ایک جملے نے ایک ایسی کہانی کو جنم دیا جس میں بدلہ، موت اور مافوق الفطرت طاقتوں کا ذکر تھا۔ اچھا، اس بددعا کی پوری کہانی سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے کچھ مہینے پیچھے جانا ہوگا، اس وقت جب تاریخ کی سب سے بڑی دریافتوں میں سے ایک ہوئی تھی۔ دیکھیں، ہاورڈ کارٹر نامی ماہر آثار قدیمہ 15 سال سے ایک گم شدہ فرعون کا مقبرہ تلاش کر رہا تھا اور پیسہ لگا رہے تھے لارڈ کارنارون۔ سالوں کی ناکامی کے بعد کارنارون نے کہہ دیا کہ بھائی یہ آخری سیزن ہے، اس کے بعد فنڈنگ بند۔ اور بس جب کارٹر تقریباً ہمت ہار ہی چکے تھے، ان کی ٹیم کو مصر کی کنگز ویلی میں چٹان کے نیچے چھپی ہوئی سیڑھیاں مل گئیں۔ جب کارٹر نے دروازے میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے اندر جھانکا تو لارڈ کارنارون نے بے صبری سے پوچھا، کچھ نظر آ رہا ہے؟ اور کارٹر کا جواب تاریخ میں امر ہو گیا، ہاں، شاندار چیزیں۔ یہ توتن خامون کا مقبرہ تھا، 3000 سال سے بالکل ویسا کا ویسا، اور اندر 5000 سے زیادہ قیمتی نوادرات موجود تھے۔ لیکن مقبرہ کھلتے ہی عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلا شگون، کارٹر کی پالتو چڑیا کو ایک کوبرا سانپ نے کھا لیا۔ اب کوبرا فرعون کی طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ مقامی مزدوروں نے اسے ایک بہت بری اور خوفناک وارننگ سمجھا۔ پھر صرف چند مہینوں بعد مارچ 1923 میں لارڈ کارنارون کو گال پر ایک مچھر نے کاٹا۔ شیو کرتے ہوئے غلطی سے وہ زخم کٹ گیا اور انفیکشن اتنا شدید ہوا کہ صرف چند ہفتوں بعد 5 اپریل کو ان کی موت ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بددعا نے اپنا پہلا اور سب سے بڑا شکار کر لیا ہے۔ لیکن لارڈ کارنارون کی موت تو صرف شروعات تھی۔ اس کے بعد تو جیسے ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور دنیا بھر کے اخبارات ہر موت کو سیدھا مقبرے سے جوڑنے لگے۔ یقین کرنا مشکل ہے، لیکن مقبرہ کھلنے کے صرف 6 سال کے اندر 22 لوگ جو کسی نہ کسی طرح اس مقبرے سے جڑے تھے، ایک ایک کر کے مر گئے۔ اور یہ فہرست لمبی ہوتی چلی گئی۔ جارج جے گولڈ مقبرہ دیکھنے کے اگلے ہی دن بخار سے مر گئے۔ جول وولف مقبرہ دیکھنے کے بعد تیز بخار سے چل بسے۔ ممی کا ایکس رے کرنے والے ریڈیولوجسٹ سر آرچیبالڈ ریڈ اچانک مر گئے۔ یہاں تک کہ وہ صحافی جس نے بددعا کی کہانی کو مشہور کیا تھا، وہ بھی بخار سے مر گیا۔ کارٹر کے سیکریٹری رچرڈ بیتھل کی بھی مشکوک حالات میں موت ہو گئی، اور جب ان کے والد نے بیٹے کی موت کی خبر سنی تو انہوں نے خودکشی کر لی۔ ہر موت کے ساتھ میڈیا کا شور اور بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ لیکن سب سے بڑا اور چونکا دینے والا ثبوت تب سامنے آیا جب ممی کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ پتہ چلا کہ فرعون کی ممی کے گال پر ٹھیک اسی جگہ ایک زخم کا نشان تھا جہاں لارڈ کارنارون کو مچھر نے کاٹا تھا۔ اخبارات کے لیے تو یہ پکا ثبوت تھا۔ تو کہانی تو بہت زبردست اور سنسنی خیز ہے نا؟ لیکن جب ہم ذرا گہرائی میں جا کر حقائق کو دیکھتے ہیں تو اس بددعا کا پورا افسانہ بکھرنے لگتا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے اس سب سے اہم ثبوت کی بات کرتے ہیں، وہ خوفناک وارننگ جو مقبرے پر لکھی ہوئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ وہ آئی کہاں سے تھی؟ سچ تو یہ ہے کہ ایسی کوئی تحریر کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ سب ایک صحافی کا بنایا ہوا جھوٹ تھا۔ کئی سالوں بعد ایک سیکیورٹی آفیسر نے خود بتایا کہ ایک جرنلسٹ نے یہ کہانی صرف اس لیے گھڑ لی تھی کیونکہ دوسرے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ اسے کوئی بڑی خبر نہیں ملی۔ اچھا، تو پھر ان ڈرامائی باتوں کا کیا، جیسے قاہرہ کی بجلی کا چلے جانا؟ حقیقت یہ ہے کہ 1920 کی دہائی میں قاہرہ میں بجلی جانا ایک بہت ہی عام سی بات تھی، اور لارڈ کارنارون کے کتے کی موت ٹائم زون کے حساب سے دیکھیں تو اس کی موت کارنارون کے مرنے کے کئی گھنٹوں بعد ہوئی تھی۔ یہ سب بس افسوسناک اتفاقات تھے۔ سائنس بھی ان اموات کی منطقی وجوہات بتاتی ہے۔ پہلی بات، لارڈ کارنارون کی صحت پہلے سے ہی بہت خراب تھی۔ دوسری بات، یہ 1923 کا زمانہ تھا،
पेनिसिलिन अभी इजाद नहीं हुई थी, तो एक छोटा सा इन्फेक्शन भी जानलेवा साबित हो सकता था। और एक और थियरी ये भी है कि हज़ारों साल से बंद मकबरों में खतरनाक किस्म की फूंदी यानी फंगस पैदा हो जाती है, जो सांस की बीमारियां पैदा कर सकती है। बल्कि 2002 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक तहकीक छपी। इसमें उन लोगों की औसत उम्र का मुवाजना किया गया जो मकबरे में दाखिल हुए थे और जो मिस्र में तो थे लेकिन मकबरे में नहीं गए। और नतीजा, दोनों ग्रोहों की औसत उम्र में कोई खास फर्क नहीं था। लेकिन इन सब बातों से बढ़कर बद्दुआ के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत एक बहुत ही सादा सी मंतिक है। जरा सोचिए, अगर ये बद्दुआ सच थी तो उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा निशाना कौन होना चाहिए था? जाहिर है वो शख्स जिसने सबसे पहले मकबरे की मुहर तोड़ी, यानी हावर्ड कार्टर। और हावर्ड कार्टर का क्या हुआ? वो मकबरा खोलने के बाद मजीद 16 साल तक जिंदा रहे और 64 साल की उम्र में अपनी तबई मौत मरे। सिर्फ वही नहीं, लॉर्ड कार्नावन की बेटी और मम्मी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, ये सब लोग भी लंबी उम्र जीकर मरे। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई बद्दुआ थी ही नहीं, तो फिर ये लड़का बादशाह तूतन खामून आखिर था कौन, जिसके गिर्द ये पूरी कहानी घड़ी गई? देखें, तूतन खामून तारीख में कोई बहुत बड़ा फिरौन नहीं था। उसने बहुत कम उम्र में, सिर्फ 18 या 19 साल की उम्र में वफात पाई। उसके वालिदैन बहन भाई थे, जिसकी वजह से इसे पैदाइशी तौर पर कई बीमारियां थीं, जैसे उसका एक पाँव टेढ़ा था। इसके बाद आने वाले बादशाहों ने उसका नाम तारीख से मिटाने की कोशिश की और सितम ज़रीफ़ी देखें, इसी वजह से उसका मकबरा चोरों और लुटेरों की नज़र से बचा रहा। कदीम मिस्रियों का एक अकीदा था कि इंसान की असल मौत तब होती है जब दुनिया उसका नाम लेना भूल जाए। उस हिसाब से तुतनखामून 3000 साल तक मरा हुआ था, क्योंकि कोई इसे जानता ही नहीं था। लेकिन फिर हावर्ड कार्टर ने उसे ढूंढ निकाला, और सच तो यह है कि इसी बद्दुआ की सनसनीखेज कहानी ने तुतनखामून को एक गुमनाम बादशाह से तारीख का सबसे मशहूर फिरौन बना दिया। तो एक तरह से जिस बादशाह को दुनिया भुला चुकी थी, उसे एक नई हमेशा की जिंदगी मिल गई। और शायद आज वो अपने मकबरे से वही कह रहा है जो कभी कार्टर ने कहा था, हाँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ।